السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ یوکرین اور روس کی جنگ کے بعد چین چھا گیا۔ دو ٹائگرز نے امریکہ اور یورپ اور تائیوان کی بینڈ بجا دی۔ چین کے 29 جنگی طیاروں نے تائیوان میں گھس کر بڑی انٹری مار دی۔ دوسری جانب روس کا ایسٹونیا پر خطرناک حملہ کرنے کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ یہ خبر پورے ثبوت کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خبر یورو ایشین ٹائمز سے لی گئی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ آج کا لائک ایم ہے 1000 لائکس کا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، یورو ایشین ٹائمز کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ چین کے 29 جنگی طیاروں نے تائیوان میں انٹری مار دی۔ اتحادی یورپ اور روس میں خطرناک ترین جنگ کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ نیٹو کے ایک رکن ایسٹونیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک روسی فوجی ہیلی کاپٹر گزشتہ ہفتے کے روز اس کی حدود میں مختصر طور پر داخل ہوا، جس سے یہ خدشات پیدا ہوئے کہ ماسکو فوجی اتحاد کے خلاف اپنے خطرات کو بڑھا رہا ہے اور اپنے قریبی اتحادیوں کے خلاف جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ اب ایسٹونیا کی وزارت دفاع نے منگل کے روز کہا کہ ایک روسی Mi-8 ہیلی کاپٹر ہفتے کے روز 2 منٹ کے لیے بغیر اجازت کوئیڈولا کے علاقے میں گھس آیا۔ ERR نے رپورٹ کیا کہ ہیلی کاپٹر کے عملے نے پرواز کے منصوبے کا اعلان نہیں کیا، اپنے ٹرانسپونڈرز کو بند کر دیا اور ایسٹونین ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ساتھ ریڈیو رابطہ قائم نہیں کیا۔ IMF نے منگل کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ایسٹونیا اسے ایک شدید اور افسوسناک واقعہ سمجھتا ہے جو بلا شبہ اضافی تناؤ کا باعث ہے اور یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ یہ 2022 میں روسی طیاروں کی ایسٹونیا کی فضائی حدود میں دوسری دراندازی تھی۔ 2021 میں اس طرح کے 5 خلاف ورزیاں ہوئیں۔ یہ معلوم نہیں کہ آیا اتحاد کے مشترکہ فضائی پولیسنگ کردار کے حصے کے طور پر بالٹکس میں آگے بھیجے گئے نیٹو کے جنگجوؤں کے خلاف گھاٹا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ERR کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لتھوانیا کی وزارت دفاع نے رپورٹ کیا کہ نیٹو کے ایک اور رکن لتھوانیا نے اپنی فضائی حدود میں روسی خلاف ورزیوں کا تجربہ کیا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق روسی جنگی طیارے ہر ہفتے لتھوانیا کی فضائی حدود میں سفر کرتے ہیں اور ان کے پاس اکثر پہلے سے فائل کردہ فلائٹ پلان نہیں ہوتے اور ٹرانسپونڈرز بند کر دیتے ہیں، جیسا کہ ایسٹونیا میں دراندازی کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ ERR نے پچھلے ہفتے 8 خلاف ورزیوں کی اطلاع دی اور ایسٹونیا میں ہیلی کاپٹر کی دراندازی 29 جون کو اسپین کے شہر میڈرڈ میں نیٹو کی ایک اہم کانفرنس سے چند روز قبل ہوئی۔ نیٹو کے ارکان اس پر بحث کریں گے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے رد عمل میں اتحاد کو کیسے مضبوط کیا جائے۔ اس کے علاوہ ٹائی لین کے مطابق روس اس وقت ایسٹونیا کے خلاف مصنوعی میزائل حملوں کے ساتھ فوجی مشقیں کر رہا ہے، جس سے ماسکو اور نیٹو کے ایک فرنٹ لائن رکن کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن طویل عرصے سے یہ دلیل دیتے رہے ہیں کہ نیٹو کی توسیع روس کے لیے خطرے کی نمائندگی کرتی ہے اور انہوں نے اس دلیل کو یوکرین پر اپنے حملے کو جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کے علاوہ اب چین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چینی حکمت عملی سے ملتے جلتے اثرات سامنے آئے ہیں کہ دشمن کے علاقے میں طیارہ بھیجنے کے روس کے ہتھ کنڈے تائیوان کے خلاف چین کے ہتھ کنڈوں کے برابر ہیں، جو اکثر ہوائی جہاز تعینات کرتے ہیں، مخالف پلٹوں میں تھکاوٹ کا باعث بنتے ہیں اور رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ان ہتھ کنڈوں کا مقصد دشمن کے دفاعی نظام کو جانچنا اور کسی تنازع کی صورت میں زیادہ فیصلہ کن منصوبہ بندی کرنا ہے۔ تائیوان نے کہا
کہا ہے کہ 29 چینی جنگی طیاروں نے تائیوان کے فضائی دفاعی زون پر حملہ کیا، جو اس سال کا تیسرا بڑا حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ تائیوان کو چین کی طرف سے مسلسل خطرات لاحق ہیں، جو خود مختار جمہوری جزیرے کو اپنی سرزمین کا حصہ مانتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اسے طاقت کے ذریعے سرزمین کے ساتھ ضم کرنے کا عزم کرتا ہے۔ تائیپی کے مطابق 17 لڑاکا طیاروں اور 6 بمبار طیاروں سمیت 29 چینی طیاروں نے تائیوان کے فضائی دفاعی شناختی زون میں پرواز کی۔ تائیوان نے چینی جیٹ طیاروں میں 969 دفعہ تیراندازی کی، جو کہ 2020 میں ATIS کے ذریعے اپنے 380 پروازوں سے 2 گنا بڑھی ہے، اور اس سال اب تک یہ تعداد 500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس طرح روسی طیارے بشمول ڈرون یوکرین کی سرحد اور پولینڈ اور بیلاروس کی سرحد پر باقاعدگی سے نگرانی کر رہے ہیں۔ مارچ 2022 میں یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک روسی ڈرون کو مار گرایا جب وہ پولینڈ کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے واپس آیا۔ اس سے پہلے رومانیہ میں روسی فوج سے تعلق رکھنے والے ایک ڈرون گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اپریل 2022 میں بالٹک اور بحیرہ اسود کے علاقوں میں تعینات نیٹو کے لڑاکا طیاروں کو نیٹو کی فضائی حدود کے قریبی روسی طیاروں کا پتہ لگانے اور روکنے کے لیے متعدد بار روانہ کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ روسی بحری جہاز بھی مسائل کا باعث بن رہے ہیں، اور ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق 17 جون کو ڈنمارک میں روسی سفیر کو ڈنمارک کی وزارت خارجہ میں بھی طلب کیا گیا تھا، جب ایک روسی فوجی جہاز نے بالٹک جزیرے بورن ہولم سے 2 بار ڈنمارک کے علاقائی پانیوں کی خلاف ورزی کی۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب روس نے لتھوانیا کو کیلنن گراڈ میں ایشیا کی ریل کی تسہیل پر پابندی کے بارے میں متنبع کیا تھا، جو کہ جنوب میں مغربی لتھوانیا اور شمال مشرقی پولینڈ کے درمیان واقع ایک بہت سے زیادہ عسکریت پسند شہر ہے اور روس کے بالٹک فلیٹ کا گھر ہے۔ لتھوانیا کا دعویٰ ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف اس کی مکمل جنگ کے بعد روس پر عائد یورپی یونین کی پابندیوں کے جواب میں کارروائی کر رہا ہے، تاہم سینئر سیکیورٹی افسر نیکولائی پیٹروشیو کے مطابق روس یقینی طور پر اس طرح کے ماندانہ اقدامات کا جواب ضرور دے گا۔ اگرچہ روس کے یوکرین پر حملے کی وجہ سے ہونے والی فوری تباہی اس کی سرحدوں کے اندر ہی محدود ہے، بالٹک ممالک خود کو ماسکو کے لیے ممکنہ ہدف سمجھتے ہیں۔ روس اور چین کی یہ خطرناک پارٹنرشپ نے پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 2 خطرناک ترین شہروں نے امریکہ یورپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور تائیوان بری طرح بوکھلا گیا ہے۔ تائیوان نے بھی چین کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد تائیوان پر روس اور یوکرین کی جنگ کی طرح تائیوان اور چین کے درمیان ایک خطرناک ترین جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، جس سے تائیوان پوری طرح چین کے قبضے میں آ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے انفارمیشن ہب۔